5 ایام میں سب سے پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کو ہم مکۃ المکرمہ اپنی ہوٹل سے احرام باندھ کے 2 رکعت پڑھ کے حج کی نیت کرتے ہوئے، یا اللہ میں یہ احرام باندھتی ہوں یا پہنتی ہوں یا باندھتا ہوں پہنتا ہوں، حج کے ارادے سے آپ میرے لیے آسانی پیدا فرمائیے اور قبول فرمائیے، اس نیت کے ساتھ احرام باندھ کر ہم نکلیں گے۔ سب سے پہلے ظہر کی نماز سے پہلے، زوال سے پہلے مینا پہنچ جائیں گے۔ مینا میں پہنچنے کے بعد ہمیں 5 نماز اس دن پڑھنا ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، صرف 5 نمازیں پڑھنا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے۔ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مینا میں ارکان حج کو سکھانے کے لیے جمع کیا جاتا تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ارکان حج تو آپ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے، تو 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ کون سی؟ ظہر سے حج آپ کا شروع ہو رہا ہے، 8 ذی الحجہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر 9 تاریخ کی فجر۔ یہ 5 نمازیں 8 تاریخ کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد ہم چل رہے ہیں عرفات کی طرف۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحج العرفہ، حج کا دوسرا دن ہے عرفے کا، یہاں پر بھی دعا کرنا ہے اور نمازیں پڑھنا ہے۔ کون سی نمازیں پڑھیں گے؟ صرف 2 نمازیں یہاں پر پڑھیں گے، ظہر اور عصر۔ اس کو کہا جائے گا جمع بین الصلاتین، جمع تقدیم۔ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں گے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ مسجد نمرہ جانے کے بجائے، دور بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتی ہے، اس کے بجائے اپنے ہی خیمے میں وقت کے ساتھ پڑھ لیں۔ ظہر کی نماز کے وقت ظہر کی نماز 4 رکعت، عصر کی نماز کے وقت عصر کی نماز 4 رکعت ہم پڑھ لیں۔ 2 رکعت ہم نے نماز پڑھ لی۔ اب پورا وقت یہ تقدیم اسی لیے ہوئی کہ ہم صرف اور صرف دعا کریں گے اس میں۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ہم نے پڑھ لیا زوال کے بعد پہنچتے ہی، تو اب ہم یہاں سے مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک صرف اور صرف دعا کریں گے۔ سب سے محتم شان عمل عرفات کا ہے دعا، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور خوب دعائیں کریں گے ساری دنیا کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ غروب آفتاب ہو گیا 9ویں تاریخ کا عرفے کا دن، غروب آفتاب کے بعد اب ہم یہاں سے چل رہے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ فوراً اپنے ساز و سامان کو لے کر، جو بھی ہم نے ساتھ زیادہ نہیں لیا، یہاں سے اب ہم مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مزدلفہ جانے کے بعد راستے میں ہم مغرب نہیں پڑھیں گے کیونکہ غروب آفتاب ہو گیا۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد پہلا کام طہارت اور پاکی صفائی وضو وغیرہ کرنے کے بعد نماز پڑھیں گے ہم مغرب کی، پھر اس کے بعد عشاء کی، دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز ہم پڑھ لیں گے ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ۔ مغرب کی اذان ہوگی، تکبیر ہوگی، مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز۔ مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد کوئی اور کام نہیں ہے، اب یہاں پر سو جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی بڑی رات ہے کہ میں نے اکثر دعائیں مانگی عرفات کے میدان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری دعائیں قبول فرمائی، ایک دعا کو چھوڑ دیا۔ میں نے مزدلفہ آ کر اس رات میں پھر دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا جو عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی اس دعا کو بھی مزدلفہ کی رات میں قبول فرما لیا۔ تو مزدلفہ کی یہ رات بھی بڑی محتم شان رات ہے، مغرب عشاء پڑھنا ہے، آرام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے تہجد بھی خاص طور پر نہیں پڑھا تھا۔ اب یہاں پر کب تک ہم رہیں گے؟ یہاں پر ہم فجر کے بعد تک رہیں گے، رات بھر آرام کرنا ہے، جس کو دعائیں کرنا ہو، تلاوت کرنا ہو، قرآن پڑھنا ہو، جو کام اپنا کرنا ہو، بہتر یہ ہے کہ آرام کر لے، کیونکہ 10واں دن ہمارے حاجیوں کے لیے تیسرا دن اور 10 ذی الحجہ یہ بڑے کام والا، مصروفیت والا، مشغولیت والا دن ہے، اسی لیے آرام کر کے تیار ہو جائیں۔ 10 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر وقوف کریں گے ہم مزدلفہ میں، ابھی نہیں نکلیں گے، فوراً نماز پڑھتے ہی گڑبڑ میں نکلنا نہیں، واجب ہے ٹھہرنا، ایک آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ جو بھی ہے آپ تھوڑی سی دیر وقوف کریں گے، خالی ٹھہرنا واجب ہے۔ ٹھہریے، دعا کر لیجئے، استغفار کی کثرت، درود کی کثرت، جو کرنا ہے آپ۔ اب 10 ذی الحجہ ہے، اب یہاں سے آپ نکل رہے ہیں 4 کام انجام دینے کے لیے مینا کی طرف۔ پھر
مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آپ نے وقوف کیا، اب یہاں سے سیرا وقوف کے بعد مینا چل رہے ہیں آپ۔ مینا میں جانے کے بعد 4 کام کرنا ہے، 3 تو پیدر پہ ہے، یعنی ایک کام کے بعد دوسرا فوراً، پھر تیسرا فوراً، اور ترتیب بھی ہے، اور ایک جو کام ہے 4 میں سے وہ ہم کیسا بھی کر سکتے ہیں۔ کیا کام ہے؟ زیادہ کام 10 تاریخ یعنی عید کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کی نماز کو معاف قرار دے دیا، ابھی عید کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ مینا پہنچتے ہی سب سے پہلا کام ہم کریں گے رمی جمار، رمی جمار ہم کر لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہوگا قربانی، قربانی ہماری ہو جائے گی۔ جو وقت اگر ہم حج کمیٹی سے جا رہے ہیں، جو وقت انہوں نے متعین دے دیا، آپ یقین کر لیں کہ وہ ہو گئی۔ علماء نے لکھا کہ اگر آپ کی قربانی نہ بھی ہوئی ہو تو آپ کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ قربانی ہو گئی۔ اب آپ کو مشکل اور پریشان ہونا نہیں ہے کہ میری قربانی ہوئی نہیں ہوئی، جو وقت آپ کو دیا تھا وہ وقت آپ سمجھ لیں، بس یقینی طور پہ ہو جاتی ہے۔ قربانی ہونے کے بعد تیسرا کام اب ہے حلق کرنا، مصروفیات والا عمل ہے۔ پہلا کام ہم نے کیا رمی جمار، جمرہ عقبہ جس کو کہا جائے گا بڑا شیطان، شیطانوں کا سردار، اس کو کنکری مار لی ہم نے۔ پھر دوسرا کام ہم نے قربانی کا کر لیا، وہ تو صرف انتظار کرنا ہے، جا کے کرنا نہیں ہے۔ تیسرا کام حلق کرنا ہے۔ حلق کرنے کے بعد اب چوتھا کام ہمارے لیے جو رہ گیا وہ طواف زیارت ہے۔ اکثر لوگ چلے جاتے ہیں اس دن، کیونکہ وقت ہونے کے باوجود بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ جانا مشکل ہے، تو بعض لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم کل کر لیں گے، کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا طواف زیارت ہم 11 تاریخ کو کر سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب ہم طواف زیارت 12 تاریخ کو کر سکتے ہیں؟ ہاں ضرور کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طواف زیارت یہ آخری عمل ہے۔ ابھی قربانی کرانے کے بعد حلق ہو گیا، حلق کے بعد تکمیل نہیں ہوئی، احرام سے ابھی اتنا فارغ نہیں ہوئے کہ ہم جو ہے نا باقی اور چیزیں جو ہمارے اوپر احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی وہ حلال نہیں ہوئی۔ ابھی آپ کی تکمیل کے لیے طواف زیارت باقی ہے جو کہ فرض ہے۔ طواف زیارت آپ 10 تاریخ کو کر لیں، شام میں جا کر لیں، کیونکہ اب کام اور کچھ نہیں رہا۔ رمی جمار ایک ہی جمرہ عقبہ کو رمی کرنا ہے، باقی اور کسی جمرے کو 10 تاریخ کو نہیں کرنا ہے۔ رمی جمار پہلا کام، قربانی دوسرا کام، حلق تیسرا کام، پھر اب ہم چلیں گے طواف زیارت۔ یہ دن بھی آپ کا تکمیل ہو گیا۔ اور یہ 3 کام میں ترتیب ضروری ہے، ایک کام میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ 3 کام پھر ایک مرتبہ میں آپ کو سنا رہا ہوں 10ویں تاریخ کا، 3 کام ہمارے لیے ترتیب ضروری ہے۔ پہلا کام رمی جمار، تو رمی جمار ہی کرنا ہے، کچھ اور نہیں کر سکتے۔ پہلے حلق کر لیں گے، چلو وقت ہے تخلا کر لو، نہیں، پہلے رمی جمار، ترتیب واجب ہے۔ رمی جمار، دوسرا کام ہمارا جو ہے وہ حلق کرنا ہے، تیسرا کام ہمارا، دوسرا کام قربانی، تیسرا کام حلق۔ اس طریقے سے یہ 3 کام کی ترتیب کے بعد اب ہم طواف زیارت، آپ کی 10ویں تاریخ بھی مکمل ہو گئی، 8 بھی مکمل، 9 مکمل، 10 مکمل۔ اب ہے 11 تاریخ، 1 2 3، تینوں شیطانوں کو پیدر پہ آپ کنکریاں مار لیجئے۔ 12 تاریخ تینوں شیطانوں کو آپ کنکریاں مار لیجئے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ 10 تاریخ کو آپ ذہن میں رکھیں، 8ویں تاریخ کو 5 نمازیں پڑھنا ہے، کوئی اور کام نہیں۔ 9ویں تاریخ کو عمرے عرفات میں ٹھہرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے، کوئی اور کام نہیں۔ وہاں سے مزدلفہ چلے جائیں گے، قیام ہی کرنا ہے، آرام کرنا ہے دعا کے ساتھ، کوئی اور کام نہیں۔ پھر کام ہمارا 10ویں تاریخ کا ہے اصل، یہ 3 کام پیدر پہ، پھر ہم چلے جائیں گے طواف زیارت۔